بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں تراویح کا مسنون طریقہ اور حضرت تھانوی کا معمول۔ رمضان شریف میں حضرت کے یہاں عشاء کی اذان کا وقت 8 بجے یعنی غروب سے 1 گھنٹہ 40 منٹ بعد تھا اور 8:45 بجے جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ حضرت والا فرض خود ہی پڑھاتے تھے۔ رمضان شریف میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، جیسے والتینی اور الم تری کیف وغیرہ، اور اکثر تو یہی عادت تھی، اور کبھی والشمسی وغیرہ بھی پڑھتے تھے۔ غرض فرضوں میں قرأت طویل نہ ہوتی تھی، اس میں مقتدیوں کی رعایت مد نظر تھی۔ تراویح میں قرأت نہ تو اس قدر جلدی ہوتی تھی جیسے اس زمانے میں حفاظ کرام کا الفاظ بھی ٹھیک ادا نہیں ہوتے، اور نہ اس قدر آہستہ ہوتی تھی جیسے فرضوں میں قرأت ہوتی ہے، بلکہ فرضوں کی بنسبت ذرا کچھ روا قرأت فرماتے اور ہر حرف اچھی طرح سمجھ میں آتا تھا۔ اظہار و اخفاء کی بھی رعایت تھی۔ تراویح میں شروع میں 1.25 پارہ پڑھا، پھر کم کر دیا تھا۔ 27ویں شب کو ختم ہوا۔ کل وقت فرض اور سنت اور تراویح اور وتر میں 1.5 گھنٹہ یا کبھی اس سے بھی کم خرچ ہوتا تھا۔ ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، جس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ اس میں 25 بار درود شریف پڑھتے تھے، جس میں خفیف سا جہر ہوتا تھا، یعنی ہلکی آواز سے پڑھتے تھے۔ جب 20 رکعت تراویح ہو جاتی تھی تو ترویحہ کر کے دعا مانگتے تھے۔ اس کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ جس موقع پر کلام اللہ میں سجدے کی آیت آتی، وہاں کبھی سجدہ فرماتے ہیں، اور کبھی مجمع زیادہ ہوتا تھا تو رکوع ہی سے سجدہ ادا فرماتے تھے، کیونکہ مسئلہ ہے کہ سجدے کی آیت پڑھ کر جلدی اگر رکوع میں چلا جائے اور رکوع میں سجدے کی نیت کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے۔ عام معمول یہ ہے کہ سورہ اخلاص سے پہلے ہی کسی صورت میں بسم اللہ جہرن سے پڑھتے تھے۔ حضرت والا نے سورہ اقرا سے پہلے بسم اللہ میں جہر فرمایا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پورے کلام اللہ میں 1 دفعہ جہرن بسم اللہ پڑھنا چاہیے، خواہ کسی صورت میں ہو۔ عام دستور یہ ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ حضرت والا نے اس کو 1 بار ہی پڑھا۔ جس روز ختم ہوا، دوسرے دنوں کے بنسبت نہ روشنی میں اضافہ تھا، نہ مٹھائی منگوائی تھی۔ جیسے اور روز پڑھ کر چلے جاتے تھے، اس دن بھی چلے گئے۔ ایک دستور یہ ہے کہ جس روز ختم ہوتا ہے، حفاظ کرام کے سامنے پنساری کی دکان لا کر رکھ دیتے ہیں، یعنی اجوائن وغیرہ سامان پانی پر دم کر کے لے جاتے تھے۔ حافظ صاحب اس میں پھونک مار دیتے ہیں۔ یہاں یہ سب کچھ نہیں تھا، بس مسنون طریقے کے مطابق عمل تھا۔ شریعت مطہرہ نے سب کاموں میں آسانی رکھی ہے، ہم لوگ خود ہی دقتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے تراویح کرے تو کیسے آسانی پر ختم ہو جاتی ہے۔ بعد میں 3 روز اور تراویح پڑھی۔ پہلے دن سورہ ضحیٰ سے آخر تک تراویح میں قرآن پڑھا، دوسرے دن الم تری کیف سے، اور پھر الم تری کیف سے دوبارہ پڑھا۔ یہ معمول تھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے یہاں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔